میرے اللہ کا کروڑہ بار فضل اور احسان ہے کہ جس نے ہمیں اپنے دن کا آغاز قرآن کی تلاوت سے کرنے کی سعادت نصیب فرمائی ہے۔ میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، والا اور نہ ہی تلبس الحق ملاؤ تم حق کو بالباطل باطل کے ساتھ۔ فرمایا حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط بھی نہ کریں، اس انداز کے ساتھ ملا دینا کہ وہ جو باطل ہے اسے بھی حق کی مانند اس کے ساتھ معاملہ کریں اور اس کے ساتھ زندگی گزارتے جائیں، یا اس انداز کے ساتھ سلسلہ لگا لیں حق اور باطل کا کہ ایک شک سا پیدا کر لیں اور اس شک کے ساتھ زندگی گزارتے جائیں۔ فرمایا حق بات کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور تمہاری پوزیشن یہ ہے کہ وَتَكْتُمُوا کہ تم چھپاتے ہو الحق حق بات کو، وَأَنْتُمْ اور تم لوگ تعلمون خوب جانتے بھی ہو کہ حق ہے کیا، کہ حق کے حق ہونے کے باوجود فرمایا تم اس کے اوپر پردہ ڈال دیتے ہو اور زندگی اپنی مرضی کی گزارے جا رہے ہو۔ ایک تو وہ خاص حکم ہے جو ان یہودیوں کے لیے نازل ہوا تھا جو سابقہ آسمانی کتابیں ماننے والے لوگ تھے، کہ ان کے پاس جب قرآن آ گیا تو انہیں یہ پتہ تھا کہ حق یہ ہے کہ اب قرآن کو بھی مانا جائے، کیونکہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو سابقہ تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اس نے تصدیق کی ہے سابقہ کتابوں کی۔ تو وہ جو یہودی لوگ تھے، وہ جو عیسائی لوگ تھے، تو ان کی یہ ذمہ داری اور ڈیوٹی بنتی تھی کہ قرآن کو مان کے اپنا ایمان اور بڑھا لیتے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے اگر موجودہ دور کو دیکھا جائے تو آج کا دور اتنا ایڈوانس دور ہو گیا ہے کہ علم جسے کہتے ہیں نا کہ عام ہو جانا، معلومات کا عام ہو جانا، جاننے کا عام ہو جانا، یہ ہر بندے کے پاس معلومات کے خزانے موجود ہیں۔ اتنے خزانے موجود ہیں کہ میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ حق اور باطل کے جو تمام مراحل ہیں نا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اب تمہیں خبر ضرور ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ فرمایا یہ بات کسی بندے سے اب لکی چھپی رہی نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر موبائل کی سکرین بھی کھلی ہے تو اس موبائل پہ کس چیز کے اوپر کلک کرنی ہے اور کس چیز کے اوپر کلک نہیں کرنی چاہیے۔ فرمایا یہ بات کسی سے لکی چھپی ہے ہی نہیں، ہر بندے کو پتہ ہے کہ جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، ہر بندے کو پتہ ہے کہ یہاں حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بندہ وہ جو حق چیز ہے اس کے اوپر پردہ ڈال دے، پتہ ہونے کے باوجود حلال کی طرف نہ جائے، حرام کی طرف ہاتھ بڑھا لے، کیونکہ وہ جو حلال ہے وہ تو صرف ایک مٹھی بھر ہے اور وہ جو حرام ہے اس کی بوریاں بھری پڑی ہیں۔ حلال کے 10 روپے نظر آ رہے ہیں اور حرام میں لاکھوں پڑا ہوا ہے، حالانکہ وہ جو لاکھوں پڑا ہوا ہے یہ دنیا کا مال ہے، لوگوں کے لیے آراستہ کیا ہوا ہے، لیکن ساتھ بندے کو بتایا گیا ہے کہ اگر تو حلال ہی کو اپنا لے گا نا تو وہ جو 10 روپے لگتے ہیں دیکھنے میں، فرمایا اس 10 کو اگر اپنا لے گا تو یہ ایسا حلال ہے جو تیری دنیا بھی بنا دے گا، تیری آخرت بھی بنا دے گا۔ لیکن اگر تو حرام کی طرف چلا گیا تو یہ ہر بندے کو آج خبر ہے کہ جس نے حرام کو اپنا لیا ہے اس کی دنیا بھی تباہ ہو گئی اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو گئی۔ اور حرام کا ایک سب سے بڑا نقصان وہ یہ ہے کہ جس نے اپنے بچوں کو حرام کا لقمہ کھلایا، فرمایا دنیا کے اندر اس کے لیے نقد سزا یہ ہے کہ اس کی اولاد اس کی فرما بردار نہیں رہے گی، اولاد ہی فرما برداری نہیں کرنے والی۔ تو اب یہ کس بندے کو نہیں پتا ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟
جائز کیا ہے اور ناجائز کیا ہے، ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ بعض دفعہ بندہ بندے کو بتا رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی خیال کر، وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ بھائی ٹھیک کی ہے، میں خود اسے بہتر جانتا ہوں، پتا ہے، لیکن بات سب مرضی اپنی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم شریعت کو اپنی طبیعت کے تابع کرنا چاہتے ہیں، ہر وہ چیز جو مجھے ٹھیک لگے میں وہی ٹھیک کرنا چاہتا ہوں، حالانکہ میرے اللہ اور اس کی رسول کی منشا اور مرضی یہ ہے کہ فرمایا دنیا میں تمہاری عقل تمہارا شعور جو مرضی کہتا رہے، لیکن تمہیں کرنا وہی ہے جو تمہارے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے اور جو تمہارا محبوب اس دنیا کی زندگی میں کر گزرا ہے، ان کی زندگی میں جو ماڈل اور نمونہ ہے۔ تو اس وجہ سے پیارے بھائیوں ہمیں اپنی طبیعت کو شریعت کے تابع کرنا چاہیے، اپنے چھوٹے چھوٹے سلسلوں کی وجہ سے شریعت کو نہیں بدل دینا چاہیے۔ اور آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، آج ایسے نام نہاد علماء کی کمی بھی نہیں ہے کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہیں اور ایسی ایسی تعویلیں کی جا رہی ہیں اور ایسے ایسے سلسلے کیے جا رہے ہیں کہ وہ بعض دفعہ اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں کہ محسوس یہ ہونے لگتا ہے کہ اس ایک بندے کے علاوہ دنیا میں کوئی مسلمان ہے ہی نہیں ہے۔ ایسی ایسی تعویلیں کی جا رہی ہیں، ایسے ایسے سلسلے کیے جا رہے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، ہمیں اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کائنات میں سب سے بڑا حق وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم اور اذن سے ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا کے اندر ہادی اور رہنما بن کے تشریف لے آنا۔ حضور کی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کائنات میں سب سے بڑا حق ہے، اور جس نے حضور کو اپنا لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو حضور کی نسبت سے، حضور کے تعلق سے، حضور کے قدموں سے دور چلا گیا وہی تباہ و برباد ہو گیا۔ بس پیارے بھائیوں ہمیں کبھی کبھی اپنے آپ کو شیشے کے سامنے کھڑا کرنے کی ضرورت ہے اور پھر دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا میں اللہ کے نبی کے قریب ہوں یا مجھے کسی نے اور نے اپنے آپ قریب کر لیا ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا تھا کہ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود، فرمایا یہودی بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں، عیسائی بھی ان سے پناہ مانگتے ہیں، غیر مسلم لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ بھائی ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ انہیں تو کوئی نسبت ہی نہ رہی اپنے بزرگوں کے ساتھ، ان کا نہ کردار اسلام والا رہا، ان کا نہ چال چلن اسلام والا رہا، نہ ان کے طور اطوار اسلام والے رہے، یہاں تک کہ نہ ہی ان کی شخصیت اسلام والی رہی۔ اور پیارے بھائیوں ہماری شخصیت، ہمارا کردار، ہمارے طور اطوار، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز سے جھلک نظر آنی چاہیے کہ یہ حق کو ماننے والے بھی ہیں اور حق کو چھپانے والے نہیں ہیں، بلکہ جو حکم اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے وہی کرنے والے ہیں۔ لیکن یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہمارے گھر بچہ ہو جائے تو ہمارے گھر بچہ جو پیدا ہو گیا ہے اس پہ جتنی رسوم و رواج ہم کر رہے ہیں اس کا کتنا سارا تعلق ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ۔ ہمارے بزرگ اس دنیا میں فوت ہو گئے، بابا جی فوت ہو جانے پہ بھی ہم جتنے کام کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ ان کا کتنا سارا تعلق ہے۔ میرے بیٹے کی شادی ہو گئی ہے تو جب بیٹے کی شادی کے معاملات ہیں تو جتنے کام بیٹے کی شادی پہ میں کر رہا ہوں ان کا تعلق رسوم و رواج کے ساتھ کتنا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے ساتھ کتنا ہے۔ ان باتوں کو دیکھیں اور پھر پتہ لگے کہ پتہ ہونے کے باوجود جسے پتہ ہے کہ اللہ رسول کے احکام کیا ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ قاری صاحب یہ نہ کچھ نہ کریے تے دنیا تے ٹرن ہی نہیں دیندی، ہم معاشرے میں عزت کیسے بچائیں؟ بھائی ہمیں تو اپنا ناک عزیز ہے، ہمیں اپنی عزت عزیز ہے، ہم اپنی عزت کے لیے اتنے بڑے بڑے کام کر جاتے ہیں اور اس وقت کیا ہوتا ہے وہ حق کے جس کا ہمیں پتہ ہے، جس کے بارے میں میرا اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اس کے اوپر پردہ نہ ڈالنا، حقیقت کو حقیقت ہی رہنے دینا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا۔ اور تمہیں اس بات کی خوب خبر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ کون کون سے کام جائز ہیں، لیکن بس ایک ہی بات ہے، مولوی صاحب آتے ہیں رجسٹر انہوں نے بغل میں دبایا ہوتا ہے
اور وہ آ کے جب پہنچتے ہیں تو اس وقت پھر وہ سارے بٹن بند ہو جاتے ہیں میوزک شیوزک والے، وہ ناچ گانا، وہ ڈانس، اور ناچ گانے اور ڈانس کے لیے باہر سے کوئی نہیں آیا ہوتا، وہ اپنی ہی بہنیں ہوتی ہیں، وہ اپنی ہی بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی ہی خواتین ہوتی ہیں جو یہ سارے سلسلے کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بند ہو جاتا ہے۔ کیوں بند ہو جاتا ہے؟ پتہ لگتا ہے اسلام آ گیا ہے، اب مسلمانوں والا کام ہونے والا ہے۔ اور وہ مسلمانوں والا کام کیا ہوا؟ صرف ایجاب و قبول کے سلسلے ہوئے، ایجاب و قبول ہوا، خطبہ شریف پڑھا گیا، دعا ہوئی، اور پھر اس کے بعد جیسے دعا ہوئی ادھر سے بس شاید ابھی مولوی صاحب کا وہاں سے نکلنا بھی نہیں ہوتا، اور بیچارہ نکل بھی کیسے سکتا ہے کہ اس کے معاملات ہی اس انداز کے ساتھ اٹیچ کر دیے گئے، ان چند ایک معاملات کے ساتھ۔ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ وہ مولوی جس کا مرکز مسجد تھا اسے ہی سارے معاملات کا مرکز بنایا جاتا، لیکن اس مولوی کو بھی یوں پھنسا لیا گیا ہے کہ الحفیظ علمان۔ تو تھوڑا سا وقت گزرتا ہے، اس کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ شاید اب اسلام یہاں سے باہر چلا گیا ہے، اب ان تمام لوگوں نے اپنی مرضی کا کام کرنا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو فرمایا یہ تمام باتیں تم خوب جانتے ہو۔ اب میں نے یہ جتنی ساری باتیں کی ہیں، کوئی ایک بھائی بھی ہے جسے ان باتوں کا نہیں پتہ، کوئی ایک بندہ بھی ہے جنہیں ان باتوں کا نہیں شعور، بلکہ بعض باتیں ایسی بھی ہوں گی کہ مجھ سے بھی زیادہ وضاحت کے ساتھ آپ ان باتوں کو جانتے ہیں، بات صرف یہ ہے کہ وہ بات زبان پہ نہیں ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، ہر وہ بات جو ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی منشا کے خلاف ہے، ہماری طبیعت کو اس کا جتنا بھی فائدہ ہو رہا ہے اسے چھوڑ دیں، اسے چھوڑ دیں، کیونکہ اس کو چھوڑنے کا میرے اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، فرمایا نماز قائم کرو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور الہ کہتے ہیں وہ جسے سجدہ کیا جائے، معبود اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی بھی نہیں ہے، تو اس کائنات میں حضرت انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر کچھ حضرت انسان کا ہوتا نا تو قبر کی پہلی رات یہ خالی ہاتھ نہ جاتا، یہ اپنا کچھ نہ کچھ ساتھ لے جاتا۔ وہ جو سب کچھ پیچھے رہ رہا ہے، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شاید انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اور اگر انسان کے پاس کچھ ہے تو یہ سجدے کی توفیق ہے۔ اور میرے اللہ نے بندے سے اور کچھ بھی نہیں مانگا، صرف سجدہ مانگا ہے کہ بندے تو میرے لیے سجدہ کرنا، مجھے میری عبادت کرنا، میری بندگی کرنا۔ فرمایا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو۔ زکوٰۃ کا ذکر بعد میں رکھا، اس کا ذکر بعد میں آنا بھی بتا رہا ہے کہ نماز کے درجے بڑے بلند ہیں، اور زکوٰۃ تو کسی کسی کو نصیب ہوگی۔ فرمایا اور زکوٰۃ ادا کرنا، اگر اللہ نے اتنا مال دے دیا ہے، اتنی دولت دے دی ہے، تو فرمایا اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اللہ کے دربار میں خرچ کرنا۔ اور یہ بھی یاد رکھنا کہ وہ جو چند حصے نکالے جا رہے ہیں نا زکوٰۃ کے، اللہ کو ان ٹکوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میرے اللہ کے خزانے میں کمی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ یہ فرماتا ہے کہ مَن یقرض اللہ قرضا حسنا، کہ کون بندہ ہے جو اللہ کو قرض دے اللہ کے راستے میں خرچ کر کے۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو ضرورت نہیں، لیکن مانگ رہا ہے، مطالبہ فرما رہا ہے، ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ اگر اتنا نصاب ہو گیا ہے تو اس کے اندر سے زکوٰۃ دی جائے۔ صرف اس لیے مطالبہ کر رہا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ زکوٰۃ ادا کر کے پچھلے سارے مال کو پاک کر لیتا ہے، یا زکوٰۃ کا انکار کر کے اپنے سب کچھ کو حرام کر لیتا ہے۔ بس ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم مال کو پاک کریں زکوٰۃ نکال کر، تاکہ پتہ چلے کہ یہ بندہ جس کے پاس مال آ گیا ہے یہ اللہ کا انکار کرنے والا نہیں ہے، اللہ کا اقرار کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے فصل آ گئی ہے، گندم آ گئی ہے، چاول آ گئے ہیں، اور جو کچھ بھی آ گیا ہے، میرے اللہ نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے لیے جائز ہے، طیب ہے، طاہر ہے، حلال ہے، بس صرف ایک شرط کے ساتھ کہ اگر عشر نکال دو گے تو فرمایا سب کچھ حلال ہے،
اور اگر عشر بھی ملا کے کھا جاؤ گے تو محنتیں ہونے کے باوجود، کوششیں ہونے کے باوجود، مزدوریاں پے کرنے کے باوجود فرمایا تمہارا سب کچھ پھر حلال نہیں رہا، اس بات کو یاد رکھیے گا۔ پھر ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہ میرے اللہ کی مرضی ہے کہ بندہ اکیلے اکیلے نماز نہ پڑھے۔ میرا اللہ چاہتا ہے کہ بندے ملیں اور مل کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، کیونکہ جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں گے تو ان کی خوشیاں اور غم کا پتہ لگے گا، پھر ایک دوسرے کے کام آ جائیں گے، اور بندہ بندے کے کام آ جائے، اس سے بڑھ کے کائنات میں اور کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور اشارتاً اس سے ایک بات یہ بھی نظر آ رہی ہے، یہ مسئلہ بھی معلوم ہو رہا ہے، فرمایا وَارْكَعُوا، اور رکوع کرو، مع الراکعین، رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور اگر تم نے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کر لیا نا، پھر اگر تم میں کوئی کمی کجی کسی جگہ پہ موجود ہے تو فرمایا جن کے ساتھ رکوع کر رہے ہو ان کی نسبت سے تمہاری نماز کو بھی قبول فرما لوں گا۔ گویا وہ بندہ، یہ مسئلہ معلوم ہو رہا ہے کہ وہ بندہ جس نے رکوع پا لیا، جماعت ہو رہی تھی، لوگ رکوع میں چلے گئے ہوئے تھے اور اس نے رکوع پا لیا، تو فرمایا تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ تو جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی، جسے رکوع مل گیا اسے رکعت مل گئی۔ لیکن اگر رکوع سے امام صاحب نے اپنی کمر سیدھی کر لی تھی، آپ کو رکوع نہیں ملا، بے شک آپ بھاگتے بھاگتے آئے، آپ رکوع میں جھک گئے، حالانکہ امام صاحب نے اپنی کمر اٹھا لی تھی، آپ جھکے، آپ نے سبحان ربی العظیم کہہ لیا، اس کے باوجود آپ کی رکعت نہیں ہوئی، کیونکہ آپ امام کے ساتھ رکوع کے اندر نہیں گئے۔ تو جس نے رکوع پا لیا اس کی نماز جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ تمام باتیں جو حق کی صورت میں میرے اللہ نے ہم پہ کھول دی ہوئی ہیں، میرا اللہ حق کے ساتھ وہی عمل کرنے کی توفیق دے جو حق کے لیے ہے، اور باطل کے ساتھ اس انداز کے ساتھ میرا اللہ ہمیں اپنے دامن کو بچانے کی سعادت عطا کرے، جیسے میرے اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے کہ میرے بندے جو ہیں وہ باطل سے اس انداز کے ساتھ اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔